بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت حسین نے عمر بن سعد سے ملاقات کی اور اس کے سامنے 3 شرطیں رکھی، تو عمر بن سعد نے تو ان شرطوں کو قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد عمر بن سعد کا ابن زیاد کو خط لکھنا اور شمر کی مخالفت، حضرت حسین کا کربلا میں خطبہ اور حضرت حسین کی شہادت۔ آج اس ویڈیو میں حضرت حسین کی شہادت کو مکمل بیان کیا جائے گا۔ تو جب حضرت حسین نے عمر بن سعد کے سامنے یہ 3 شرطیں رکھی تو عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا خواہش مند ہے۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ شمر ذیل جوشن نے کہا، کیا آپ حضرت حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئے؟ وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی بھی تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، حضرت حسین کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہیں تو سزا دے دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط لکھا اور خود شمر ذیل جوشن ہی کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم خود لشکر کے امیر بن جانا۔ تو جب شمر یہ خط لے کر حضرت عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا۔ اس کو کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، اس کو تم نے ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر حضرت حسین کو یہ پیغام پہنچایا گیا۔ آپ نے اس کے قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے۔ شمر ذیل جوشن اس محاذ پر محرم کی 9ویں تاریخ کو پہنچا تھا۔ حضرت حسین اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آئی اور آنکھ ان کی بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ آواز سنی تو دوڑی ہوئی آئی اور وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑی۔ حضرت حسین نے تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی۔ اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنا دیا۔ حضرت عباس نے آ کر حضرت حسین کو اطلاع دی۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ میں آج کی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کر کے حضرت حسین کو مہلت دے دی اور واپس چلے گئے۔ حضرت حسین نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان اور آنکھ اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں جدا ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے۔ وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے کہ اللہ کی قسم، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔
پھر بنو عقیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہیں، تم سب واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ اللہ کی قسم ہم آپ پر اپنی جانیں اور اولاد قربان کر دیں گے۔ مسلم بن اوسج نے اسی طرح کی ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا ہوا جان دے دوں گا۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے تسلی دی اور وصیت فرمائی، میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر کپڑے پھاڑنا اور سینہ کو بھی ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے سے چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر آپ باہر آ گئے اور اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے تمام رات تہجد اور دعا اور استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح کو یوم عاشورہ بروز جمعہ تھا۔ صبح کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ حضرت حسین کے ساتھ اس وقت کل 72 ساتھی تھے، 32 سوار اور 40 پیادہ تھے۔ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصے کا ایک امیر بنایا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور حضرت حسین کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حضرت حسین کے قریب ہوتے ہوتے ایک دم اس نے گھوڑا دوڑایا اور حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور حضرت حسین سے معافی مانگی کہ پہلی خطا آپ میری معاف کر دیں، اب میں آپ پر جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر ایسے ہی ہوا، قتال کرتا ہوا وہ حضرت حسین کے سامنے شہید ہو گیا۔ تو حضرت حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر بآواز بلند فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں نصیحت کا حق ادا کر دوں جو میرے ذمہ ہے، تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتا دوں۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اسی میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے۔ حضرت حسین جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک درد انگیز خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم میرا نسب تو دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے اور مومنین میں سے بہتر ہے؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث یاد نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سید الشباب اہل جنہ اور قرۃ العین اہل سنہ فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور اللہ کی قسم میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید یا سال بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ میں نے کس کو قتل کیا ہے جس کے احساس میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے؟ اس کے بعد حضرت حسین نے کوفہ کے سرداروں کو مخاطب کیا، اے شیس بن ربی، اے حجاز بن ابحر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے تھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت حسین نے فرمایا، میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی جگہ میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشس نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟
وہ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ اللہ کی قسم میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت حسین گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد زہیر بن القین کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جاؤ، اور بتایا کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گے اور ابن زیاد کا ساتھ دو گے تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہیں پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زہیر کو بھی برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زہیر نے پھر کہا کہ ظالموں، اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے سے زیادہ محبت اور اکرام کا مستحق نہیں ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں خود ہی نمٹ لیں۔ باخدا یزید بن معاویہ تم سے اس پر ناراض نہیں ہوگا۔ جب تو گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو ابھی تائب ہو کر حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہوئے تھے آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پر ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی طویل و عریض زمین میں کہیں بھی چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی طرح بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے اور حضرت حسین کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے، حضرت حسین کے رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن اوسج زخمی ہو کر گر گئے۔ بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ بول دیا۔ حضرت حسین کے ساتھیوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید کمان طلب کی اور شیس بن ربی سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے رہا نہ گیا اور کہا، تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی جو اس وقت روح زمین پر سب سے بہتر ہیں، ان سے قتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو 500 آدمی بھیجے، یہ آ کر مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ حضرت حسین کے ساتھیوں نے بھی نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ حضرت حسین کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کر دو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نماز ظہر ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع ہوا۔ اب یہ لوگ حضرت حسین تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زہیر بن القین نے حضرت حسین کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین کے پاس سوائے چند ساتھیوں کے اور کوئی نہ تھا، اور یہ ساتھی بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین کو بچا سکتے ہیں اور نہ ہی خود بچ سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر ایک شخص کی خواہش تھی کہ میں حضرت حسین کے سامنے شہید ہو جاؤں، اس لیے ہر شخص نہایت بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی درمیان حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر آگے بڑھے اور فرمانے لگے، یعنی میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ میں رسول اللہ سے قریب تر ہوں۔
कम वक्त मुरा इब्न मुनकस ने उनको नेजा मारकर गिरा दिया। फिर कुछ और बदबख्त आगे बढ़े और लाश के टुकड़े कर दिए। हजरत हुसैन आए और कहा, अल्लाह ताला इस कौम को बर्बाद करे जिसने तुझको कत्ल किया है। ये लोग अल्लाह ताला के मामले में कैसे बेवकूफ हैं। तेरे बाद अब जिंदगी पर खाक है। इनकी लाश उठाकर खैमा के पास लाई गई। उमर बिन साद ने कासिम बिन हसन के सर पर तलवार मारी। वो गिरे और इनके मुंह से निकला, ऐ चचा। तो हजरत हुसैन दौड़ कर आए और उनको संभाला और उमर पर तलवार से हमला किया। कोहनी से इसका हाथ कट गया। हजरत हुसैन अपने भतीजे हजरत कासिम की लाश को अपने कंधों पर उठाकर लाए और अपने बेटे और दूसरे अहले बैत के बराबर लिटा दिया। तो अब हजरत हुसैन तकरीबन तन तनहा बेयारों मददगार रह गए, लेकिन इनकी तरफ बढ़ने की किसी को हिम्मत नहीं हुई। इस तरह बहुत देर तक यही काफियत रही कि जो शख्स आपकी तरफ बढ़ता उसी तरफ लौट जाता, और हजरत हुसैन के कत्ल और इसके गुनाह को अपने सर नहीं लेना चाहता था कोई भी। यहाँ तक कि कबीला कंदा का एक बदनसीब मालिक बिन नसीर आगे बढ़ा और हजरत हुसैन के सर पर तलवार से हमला किया। अब शदीद जख्मी हो गए। अपने छोटे साहबजादे अब्दुल्ला को बुलाया और अपनी गोद में बिठा लिया। बनी असद के एक बदनसीब ने इनको भी तीर मारकर हलाक कर दिया। हजरत हुसैन ने इस मासूम बच्चे का खून लेकर जमीन पर बखेर दिया और दुआ की, या अल्लाह तू ही इन जालिमों से हमारा इंतकाम ले। ये वही अब्दुल्ला है जिसे अली अस्कर भी कहा जाता है। इस वक्त हजरत हुसैन की प्यास हद को पहुंच चुकी थी। आप पानी पीने के लिए दरियाए फौरात के करीब तशरीफ ले गया। जालिम हुसैन बिन नुमैर ने आपके मुंह पर निशाना करके तीर फेंका, जो आपको लगा और दाहन मुबारक से खून जारी हो गया। इसके बाद शिमर 10 आदमी साथ लेकर हजरत हुसैन की तरफ बढ़ा। हजरत हुसैन शदीद प्यास और इतने जख्मों के बावजूद इनका दिलेराना मुकाबला कर रहे थे, और जिस तरफ हजरत हुसैन बढ़ते ये भागते नजर आते थे। अहले तारीख ने लिखा है कि ये एक बेनजीर वाकया है कि जिस शख्स की औलाद और अहले बैत कत्ल कर दिए गए हैं, इसको खुद शदीद जख्म लगे हुए हैं और वो पानी के एक एक कतरे से मारूम हो, और वो इस कुव्वत और सुबाते कदमी से मुकाबला कर रहा है कि जिस तरफ रुख करता है मुसल्लह सिपाही भेड़ बकरियों की तरह भागने लगते हैं। शिमर ने जब ये देखा कि हजरत हुसैन के कत्ल करने से हर शख्स बचना चाहता है, तो आवाज दी कि सब यकबार की हमला करो। इस पर बहुत से बदनसीब आगे बढ़े, नेजों और तलवारों से एकदम हमला किया, और ये इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मखलूक में से सबसे ज्यादा अफजल थे, जालिमों का दलेराना मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। शिमर ने खौली बिन यजीद से कहा कि इनका सर काट लो। वो आगे बढ़ा मगर हाथ कांप गए। फिर बदबख्त सनान बिन अनस ने ये काम अंजाम दिया। आपकी लाश को देखा तो 33 जख्म नेजों के और 34 जख्म तलवारों के आपके बदन पर मौजूद थे और तीरों के जो जख्म थे वो इनके अलावा थे। हजरत हुसैन और आम अहले बैत के कत्ल से फारिग होकर ये जालिम हजरत ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मतवज्जे हुए। शिमर ने इनको भी कत्ल करना चाहा। हुमैद बिन मुस्लिम ने कहा, भी क्या बात है, तुम एक बच्चे को कत्ल करते हो जो कि बीमार है। शिमर ने छोड़ दिया। उमर बिन साद आगे आए और कहा कि इन औरतों के खैमे के पास कोई न जाए। इब्ने ज़ियाद बदनसीब का हुक्म था कि कत्ल के बाद लाशों को घोड़ों की टापों में रौंदा जाए। अबर बिन साद ने चंद सवारों को हुक्म दिया, उन्होंने ये काम भी कर डाला। अल्लाह ताला इन सब पर लानत फरमाए और इनकी कब्रों को आग से भरे, जिन्होंने अहले बैत के साथ इतने जुल्म किए। खौली बिन यजीद और हुमैद बिन मुस्लिम इन हजरात के सर को लेकर कुफा रवाना हुए और इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किए। इब्ने ज़ियाद ने लोगों को जमा करके सब सरों को सामने रखा और एक छड़ी से हजरत हुसैन के होंठों को छूने लगा। जैद बिन अरकम से रहा न गया और बोल उठा कि इन मुबारक होंठों पर छड़ी ना लगाओ। मैंने खुद देखा है कि रसूल पाक इन होंठों पर बोसा दे रहे थे, और ये कहकर रोने लगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर तुम बूढ़ा ना होता तो मैं तुम्हारी गर्दन भी उड़ा देता। ये था वो जुल्म जो कि अहले बैत पर किया गया। हजरत हुसैन ने ये साबित कर दिया कि जुल्म के सामने सर कटा तो सकते हैं लेकिन सर को झुका नहीं सकते। इस हालत में भी हजरत हुसैन ने सजदा करके दिखाया
ہر حالت میں اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ اس حالت میں بھی انہوں نے نماز پڑھ کر ثابت کر دیا کہ کسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔